نبی آخر الزمان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا، سکھانے والا، دنیا و آخرت کی بھلائی سکھانے والا، اور دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اور آخرت میں کامیاب کس طرح ہونا ہے۔ آخرت کی زندگی تو خود اللہ پاک وہیں بندے کو عطا کر دے گا کس طرح گزارنی ہے، لیکن صرف آخرت میں کامیابی ہو جائے اس کا بھی آپ نے سکھایا، اور دنیا کی خاص طور پر ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی۔ تو ایک دعا میں اور نبی علیہ السلام نے تعلیم میں بھی، اور آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ نفرت ایک بری عادت سے تھی، اور آپ اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے اس بری عادت سے، تو اس سے جو ہے امت کو بھی جو ہے وہ بہت بچنا چاہیے۔ اس کا ذکر ان دعاؤں میں بھی آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل، کہ طاقت اور قدرت ہوتے ہوئے معاملات کو دیر سے ادا کرنا، وقت پہ چیز ادا نہ کرنا، وقت کا خیال نہ رکھنا، اور وقت کو اہمیت نہ دینا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس چیز سے پناہ چاہی اور امت کو یہ سخت تلقین کی کہ وہ اس سے جو ہے وہ بچے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے کسل اور عجز دو چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے بندے کو قدرت ہی نہیں ایک کام کرنے کی یا ایک معاملہ کرنے کی، اس کو طاقت ہی نہیں، کرنا وہ چاہتا ہے تو طاقت نہیں۔ تو ایک ہوتا ہے کہ اس بندے کو اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے اس میں پس و پیش کرتا ہے اور دیر کرتا ہے۔ تو یہ مراد ہے اس، یعنی آپ علیہ السلام نے اس سے جو ہے وہ پناہ چاہی۔ اس میں وقت کی بات بھی آ جاتی ہے، معاملات کی بات بھی آ جاتی ہے، لین دین کی بات بھی آ جاتی ہے، عبادت کی بات بھی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کئی لوگ کو یہ علم تھا کہ نبی علیہ السلام سچے نبی ہیں اور دین سچا اسلام ہے، لیکن وہ آج کرتے ہیں، کل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وہ کفر میں ہی فوت ہو گئے۔ تو جانتے بوجھتے، جیسے یہودیوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ کئی لوگ جو ہے وہ مکہ شریف میں تھے، ہم ایمان لائیں گے، لیکن وہ موقع کیا، انہوں نے خود موقع گنوا دیا۔ تو اسی طرح پھر کئی لوگ ایمان لے آئے، ہم میں سے مسلمان لے آتے ہیں، مسلمان ہیں، وہ پھر جو ہے ایمان تو لے آئے، وہ اس میں پس و پیش کرتے رہتے ہیں۔ اچھا تھوڑی دیر بعد جو ہے گناہ چھوڑ دیں گے، تھوڑی دیر بعد توبہ کر لیں گے، کچھ دیر بعد کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، وہ ہوتے ہوتے کئیوں کی موت آ جاتی ہے، وہ موقع ہی نہیں آتا۔ تو یہ اتنی بری چیز ہے کہ کفر میں بندہ مر جاتا ہے اگر وہ ایمان پتہ ہونے کے باوجود وہ نہیں لا رہا ایمان، اور سستی کر رہا ہے، کسل کر رہا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو وہ بعد مرتبہ وہ توبہ کے بغیر مر جاتا ہے۔ تو کئی لوگ پھر جو ہے وہ نیک اعمال میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ کل جو ہے ذکر کریں گے، کل اللہ کی راہ، اور جو ہے اس طرح وہ ایسی حالت ہو جاتی ہے بعض دفعہ کہ شیطان ان کو پہلے ہی ان کی نیتیں اور وہ چیزیں ہلت ملت کر دیتا ہے، یا ایسا ماحول بن جاتا ہے وہ اس کو کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس میں یعنی گناہ چھوڑنا، کفر چھوڑنا، نیکی کرنے میں، اسی طرح پھر جو اس طرح عبادات میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر زکوٰۃ دینی ہے، وہ اچھا دے لیتے ہیں، وہ مہینہ گزر جاتا ہے، پھر جو ہے وہ اچھا جی تھوڑی دیر بعد دے لیں گے، وہ 6 ماہ گزر جاتے ہیں، کئی دفعہ پھر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں یا وہ بھول جاتے ہیں۔ تو عبادات میں بھی اسی طرح حج کو کئی لوگ خام ہاں کہ وہ ڈیلے کر رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، یا اگلے سال یہ وہ، پھر بیماری آ گئی، یہ کرونا آ گیا وغیرہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ موقع گنوا دیا۔ لیکن سوال تو ان سے ہوگا کہ جب آپ کو موقع تھا آپ نے کیا ہی نہیں۔
تو یہ عبادات میں بھی اب جو عبادت پھر کرتے ہیں ان میں پھر یہ چیز اگر موجود ہے تو وہ پھر عبادت میں سستی آ جائے گی۔ مثال کے طور پر وہ ذکر ہے تو ذکر میں سستی، نماز ہے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج نماز 5 بجے ہو گئی، پہلے 4:30 تھی۔ جس میں عادت پڑی ہوئی ہے میں نے سورج کے قریب ہی نماز پڑھنی ہے، وہ آج بھی جو ہے وہ مطلب اسی طرح اٹھتے ہیں۔ جس میں عادت پڑی میں نے مثال کے طور پر جماعت کے ساتھ وہ سست ہمیشہ، تو وہ 4 بجے تھی وہ پھر بھی پیچھے ہوگا، 4:30 تھی وہ پھر بھی پیچھے ہوگا، آج 5 ہے وہ پھر بھی اس کی رکعت رہ جائے گی۔ وہ مسئلہ ٹائم میں نہیں ہے، مسئلہ نماز میں نہیں ہے، مسئلہ اس بندے میں ہے، اس کو ہی اس کو دور کرنا ہے۔ تو اس طرح عادت مت بنائے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے کسی قبیلے کی صلح کرانے کے لیے، وہاں دیر لگ گئی، ایک صحابی نماز پڑھانا شروع کر دی، آپ علیہ السلام نے آئے ان کے پیچھے نماز پڑھی 1 رکعت، تو مطلب وہ خال کوئی ہو گیا یا جس طرح مجھے، لیکن جیسے میری اور آپ کی عادت ہے خواہ عبادت کو، چیزوں کو، خاص طور پر یہاں ہم رہتے ہیں یا مثال کے طور پر قریب ہیں یا ہیں، تو ایسی عادت مت بنائیں کہ 1 رکعت آپ کی ہمیشہ ہی پیچھے ہو یا بعد میں آئیں۔ چلو کبھی کبھار جس طرح میں نے مثال دی وہ بندے سے ہو سکتی چیزیں ہیں، لیکن یہ عادت نہ ہو بھئی 4:30 بجے نماز، پھر بھی مسئلہ یہی، 6 بجے ہوگی پھر بھی وہ مسئلہ یہی۔ اس طرح میں نے عرض کی وہ زکوٰۃ میں بھی ایسے ہی ہوگا، حج میں بھی ایسے ہی ہوگا، نماز میں بھی، ذکر میں بھی، پھر آگے آ جائے معاملات آ گئے، لین دین آ گیا، قرض دینا ہے، کسی سے لین دین ہے، وہ اس میں خواہ دیری کرے گا بندہ۔ معاشرت ہے، کسی کو فوتگی ہو گئی، کسی کو شادی ہے، اس میں بھی وہ مطلب پیچھے بھی۔ تو اس طرح یہ تمام بندے کے معاملات میں جو ہے بہت بڑا جو ہے یہ نقص پیدا ہو جاتا ہے، ایمان میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں۔ وہ پھر اس بندے کی اتنی یہ عادت بن جاتی، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اس سے پناہ چاہو، اللہ کی پناہ مانگو، اور خود بھی یہ کوشش کرو کہ ایسی عادت اپنے آپ کو مت ڈالو۔ لیکن انسان ہے، کبھی وہ بھول بھی جاتا ہے، کبھی وہ حالات واقعات واقعی اس کے بس میں نہیں ہوتے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس نے وہ عادت بنا دی خواہ کی۔ کسل، اس کو عربی میں کسل کہتے ہیں، کسل۔ تو یہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ تو اس سے نبی علیہ السلام نے، کیونکہ یہ پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے، یعنی بندے کے ایمان کو، اعمال کو، معاملات کو، لین دین کو، یہ ساری چیزوں کو فرق پڑتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی جو ہے اس سے بچائے، اور جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کی سنت تھی کہ بالکل اگر کوئی معاملہ بس کے باہر نہیں تو اس کو اسی ٹائم وقت پہ ہر معاملے میں ادا کرنا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس سنت کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں، ماشاءاللہ۔